اس قوم میں اتنی بے حیائی پھیل گئی تھی کہ عورتیں جو موجود تھیں وہ خود اپنے مردوں کے لیے دوسرا مرد ڈھونڈ کر کے لاتی تھیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی اگر اس بستی کے پاس سے گزر رہا ہوتا یا کوئی مسافر ہوتا تو عورتیں اس مسافر کو پکڑتی تھیں اور اپنے مردوں کو لا کر کے دیتی تاکہ وہ ان کے مرد ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کریں، اور وہ مسافر جو ہے ان عورتوں کے ساتھ بھی بدکاری کر لیں۔ یہ بالکل جو نظام درہم برہم کرنے والے گناہ تھے، معاذ اللہ۔ اخیر پارے میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم لوط ایک بہت ہی بری قوم ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کر رہے ہو کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو؟ تم لوگ حد سے بڑے ہوئے ہو۔ تو یہ قوم لوط کا جو گناہ تھا وہ ایسا تھا کہ اس زمانے کا وہ پہلا انہوں نے شروع کیا، یعنی مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، عورتوں کے پاس وہ جاتے بھی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ اس قوم میں اتنی بے حیائی پھیل گئی تھی کہ عورتیں جو موجود تھیں وہ خود اپنے مردوں کے لیے دوسرا مرد ڈھونڈ کر کے لاتی تھیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی اگر اس بستی کے پاس سے گزر رہا ہوتا یا کوئی مسافر ہوتا تو عورتیں اس مسافر کو پکڑتی تھیں اور اپنے مردوں کو لا کر کے دیتی تاکہ وہ ان کے مرد ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کریں، اور وہ مسافر جو ہے ان عورتوں کے ساتھ بھی بدکاری کر لیں۔ یہ بالکل جو نظام درہم برہم کرنے والے گناہ تھے، معاذ اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو اتنا جلال آیا، اس گناہ پر اتنا جلال آیا کہ اس پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے پورا اوپر تک اٹھایا اور حکم ہوا فجعلنا عالیہا سافلہا، اس کی اوپر کی چیزوں کو نیچے کر دو، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ ایسے نوکیلے پتھر تھے کہ جب ان پر پڑتے تو ان کا بھیجا پھٹ کر باہر نکل جاتا۔ قوم لوط جو جارڈن کے کسی مقام پر آج بھی جہاں بحر مردار ہے، اکثر تاریخ نگاروں نے یہ کہا ہے کہ بحر مردار آج بھی ڈیڈ سی جہاں پر ہے، وہاں پر اللہ کا یہ عذاب آیا تھا قوم لوط پر۔ میں خود وہاں پر دیکھا ہوں، مشاہدہ کیا ہوں، آج بھی وہ زمین تقریباً 100-150 کلومیٹر دور تک بھی آپ جائیں گے جارڈن میں، کالے 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 ایک ہی سائز کے پتھر پڑے ہوئے ہیں، صرف بیچ میں سے ایک روڈ گزرتا ہے اور جہاں تک اس طرف بھی دیکھیں اس طرف بھی دیکھیں کالے کالے پتھر ہیں اور نوکیلے پتھر ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کون سے پتھر ہیں، لیکن آج بھی ہیں، یہ وہی پتھر ہیں یا نہیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قوم لوط پر سخت ترین عذاب آیا تھا۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا میرے عزیزو، آج پھر دنیا اس بری بے حیائی کی طرف پلٹ رہی ہے، آج اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود انڈیا میں ہمارے ہاں یہ لواطت کو، گے ازم کو بڑھاوا دینے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا گیا کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، یورپ اور دیگر ایسی کنٹریاں جہاں بے حیائی کثرت سے ہے، وہاں تو اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی لڑکا یہ کہہ دے کہ میں گے ہوں تو لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اچھا ہے تو اپنی زندگی میں مصروف رہے۔ بلکہ بعض حکومتیں ان کو خصوصی سہولیات دیتی ہیں، ان کے لیے خصوصی ویزا ہے، ان کے لیے خصوصی اپارٹمنٹ الاٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گے اپنے آپ کو کہتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کثرت سے بڑھاوا دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ آج اس کے پیچھے پیسے لگائے جا رہے ہیں، اپلیکیشن بنائے جا رہے ہیں، اس پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے سٹار کو لا کر کے آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ گے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تم بھی بن سکتے ہو اور تم بھی اسی طرح کی حرکتیں کرو۔ آج پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگے، میں چند سالوں سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، کیوں کثرت سے اس گناہ کی طرف لوگ اس کو رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا تو ان کو فلموں میں فلمایا جائے گا، سیریل اس طرح کے بنائے جائیں گے،
اور پھر اپلیکیشن بنائے گئے ہیں، اور باقی رہے یہ جو گندی ویب سائٹ ہیں ان کا اپنا ایک الگ کردار ہے۔ لیکن خاص طور پر بڑے بڑے لوگوں کو اس برائی میں ملوث کروا کر کے دنیا کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ سیلیبریٹی ہیں، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن دیکھو یہ بھی ایسے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اتنا گندا لفظ ہے، ہم تو اس کو گالی سمجھتے، ہم اس کو گالی سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو یہ لفظ کہہ دیا جائے کہ یہ لوتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اغلام باز ہے، لڑکے باز ہے، یہ گالی تھی۔ لیکن اس گالی کو آج دنیا مائنڈ سیٹ کر کے، مائنڈ پروگرامنگ کے ذریعے سے فیشن بنانا چاہتی ہے۔ پناہ مانگو اللہ کی بارگاہ میں، پناہ مانگو۔ یہ ایسی بیماری ہے، اللہ کی پناہ، کہ یہ جسے لگ جائے بہت کم ہے کہ اس سے وہ نجات پائے گا، بہت کم ایسا ہے۔ اسی لیے لواطت اسلام میں ایک سخت ترین گناہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ لوتی کے متعلق جو گے اس طرح کے کام کرے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کے اوپر دیوار گرا دی جائے اور اس کو وہیں ختم کر دیا جائے، دونوں کو جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہیں، دونوں کو۔ تو یہ سخت ترین ہے، اس کی حد اسلام نے مقرر نہیں کی۔ زانی کی تو حد ہے، کوڑے لگائے جائیں یا سنسار کیا جائے، لیکن اس کے لیے حد اسلام نے نہیں رکھی، بلکہ قاضی کے ثوابدید پر چھوڑا، اس کو جتنی سزائیں ہو سکتی ہیں وہ سب دے کر کے ختم کر دو، کیونکہ یہ ناسور ہے، کینسر سے بھی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس بیماری سے رب تبارک و تعالی جلال میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے، جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میرے رب نے وعدہ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ویسا عذاب نہیں بھیجے گا جو قوم لوط پر آیا تھا، لیکن اگر وہ ناراض ہے تو برکتیں تو ختم ہو جائیں گی۔ آج جو حالات ہیں، اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں، معاشرے کو بچائیں، اور ایسے لوگوں کو بالکل رواج نہ دینے دیں۔ یہ میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہزار اس کے متعلق قانون بنے، میں ایسے قوانین کی پرزور مخالفت کرتا ہوں۔ چاہے انڈیا میں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں قانون بناتے ہوں، تب بھی میں کہتا ہوں کہ تم انسانیت سوز قانون بنا رہے ہو، جو فطرت کے خلاف ہے وہ قانون بنا رہے ہو۔ آج تم نے یہ قانون بنایا، کل یہ بھی قانون بنا سکتے ہو کہ کوئی بھی مرد گائے سے بھی شادی کر سکتا ہے، کسی کتیا سے بھی شادی کر سکتا ہے، یہ بھی قانون بن جائے گا، کیونکہ اینیمل لورز اور بھی بہت بڑھ گئے ہیں، بہت سارے ہیں جانوروں کی محبت کرنے والے، تو کیا وہ بھی قانون جنگل راج کو قانون نہیں کہا جاتا میرے عزیزو؟ اور قرآن عظیم کی تفسیر پر اور ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ